یقیناً ایجوکیشن کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ ہے اور آپ سب انتہائی سیزنڈ تجربہ کار درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں. آئی ایم پرابلی اے نووس ان دس فیلڈ اینڈ آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ انف ٹو کمنٹ ان دا سینس کہ میں میرے سے کوئی زیادہ ایروڈیشن جو ہے وہ آپ نہ ایکسپیکٹ کریں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ موضوع بحث جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے, یونیورسٹیز کے مسائل ہیں, میں اتنا کہوں گا کہ پرابلی ایز آلویز آئی ایم ایٹ دا رانگ پلیس ایٹ دا رانگ ٹائم بیکاز آئی ایم not directly concerned with the portfolio of higher education. میرا کام انفارمیشن ہے اور انفارمیشن میں زیادہ تر مجھے لفاظی کرنی پڑتی ہے اور بیاج از مائی ایکسپرٹیز. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جتنا کچھ میں سمجھ سکا میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کروں گا, اور تھوڑی بہت وابستگی میری رہی ہے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ اور کچھ بین الاقوامی جامعات کے ساتھ, کیونکہ میں کچھ سبجیکٹس میں ڈاکٹرل اسٹوڈنٹس کو سپروائز کرتا رہا ہوں ایز ایکسٹرنل سپروائزر. تو یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے یہاں ڈسکس کی ہیں وہ مجھے بھی ان کا تجربہ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ بالکل حق بجانب ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے. بہرحال میں اگر اس موضوع بحث جو اس وقت ایشو ہے اس پہ بات کروں تو اتنا کہوں گا کہ آپ نے ابھی اپنے اس قرارداد میں بھی ریزولوشن میں معاشرتی امپیکٹ کی بات کی, سوسائٹل امپیکٹ کی بات کی. میری انتہائی ناقص رائے میں امپیکٹ, سوسائٹل امپیکٹ از اے مینیفیسٹیشن آف چینج. جب چینج آتا ہے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے, اور تبدیلی کو معاشرتی کانٹیکسٹ میں اگر میں ایوولوشنری چینج کہوں, ارتقائی تبدیلی, تو زیادہ شاید مناسب ہوگا کہ ہمیشہ ہر معاشرہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے, اور اس عمل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ یقیناً چیلنجز کا سامنا کرتا ہے. اس چیلنج کو وہ ایک خاص طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بعض عوامل ایسے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں معاشرے پر مثبت یا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. دس از اے یونیورسل پرنسپل ود آل سوسائٹیز. ہماری سوسائٹی کوئی یونیک یا ایکسیپشنل سوسائٹی نہیں ہے, ہمیں بھی یہی ہوتا ہے. میرے خیال میں تعلیم کا شعبہ ہو یا کوئی بھی اور شعبہ زندگی ہو, اس میں ارتقائی عمل کو اگر دیکھا جائے تو کامیاب معاشرے میں اور ناکام معاشرے میں فرق یہی ہے کہ آپ اس ارتقائی عمل کو, اس چینج پروسیس کو, ٹرانسفارمیٹیو پروسیس کو, اس ایوولوشنری فینومینن کو آپ ریگولیٹ کیسے کرتے ہیں, آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. دیٹ از پرابیبلی دا ایشو. فرق ہے کہ جب ارتقاء ہوتا ہے تو میں اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہوں, اور میرے علاوہ کوئی اور سوسائٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے. میرے خیال میں ہم میں اور ان میں فرق یہیں پہ آ جاتا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں, میں ذاتی طور پر پاکستانی معاشرے کا ایک یقیناً جتنا تجربہ مجھے ہوا ہے, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ معاشرے میں ریئیکشن اور رسپانس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہے, اور اگر اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنی کردار کا جائزہ لیں تو شاید چیزیں ہمیں بہتر انداز میں they'll probably fall in order in a right way or in a more comprehensible manner. ہم ان کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے شاید. اور وہ ایسے کہ ہم بطور معاشرہ ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں, رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تبدیلی کے جواب میں. بعض معاشرے رسپونڈ کرتے ہیں, وہ ذرا بہتر انداز میں تبدیلی کو کنفرنٹ کرتے ہیں. جب آپ رسپانسو ایٹیچیوڈ کے ساتھ کسی تبدیلی کو ایڈریس کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کی دو چیزیں ہوتی ہیں جو بہتر ہو جاتی ہیں. ایک آپ کی اسٹریٹجک جو کمپلشنز ہوتی ہیں اس تبدیلی کے سفر کے رسپانس میں, ان کو آپ بہتر انجینئر کر لیتے ہیں, اور وہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ آپ کی بہتر انداز میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر بعد میں جو ٹیکٹیکل ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جو آپ کے مائکرو لیول پہ آپ نے اسٹیپس لینے ہیں, میجرز لینے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی دے فال ان پلیس ایز ان دا لائٹ آف یور اسٹریٹجی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. جو معاشرے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, ریئیکشن کا اظہار کرتے ہیں, وہ عموماً ٹیکٹیکل ایشوز کو زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں, ان پہ زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی اوور آل لانگ ٹرم
طویل المدتی طویل المیعاد گولز اہداف نہیں ہوتے. اینڈ دیٹ از وائی وہ ہر کک مارنے کے بعد یا ہر ریئیکشن شو کرنے کے بعد پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. اور ہم اسی پروسیس کے اس الجھاؤ میں پھنس کر اپنی ترقی کی رفتار کو نگیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں, اس پہ نگیٹیو امپیکٹ آتا ہے. تو معاشرتی امپیکٹ, سوسائٹل امپیکٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ اوور آل اگر ہم آج آئین ایام میں آج اپنی ادا اگر ہم آئین ایام میں آج اپنی ادا کو دیکھیں تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی اداؤں کی برکات ہیں. ان اداؤں میں ہم بیکاز دس از آلسو ایک عجیب سی ایک انسانی جبلت کے اندر ایک انسٹنکٹیولی ایک امپلس ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ تمہارا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو میں فوراً کوشش کروں گا کہ میں اپنے سے وہ بلیم کسی اور کی طرف کر دوں. میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں فوراً ان کی طرف کروں گا, میں یہ ان کا قصور ہے, میرا نہیں ہے. ہم ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے کسی اور کی طرف اس کو کرتے ہیں, اور یقیناً آپ کو کرنا بھی چاہیے. جو پاورفل اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو پاورفل ایکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, رسپانسبلٹی لائز ود دیم نیچرلی, اٹس ویری نیچرل. لیکن اس رسپانسبلٹی آف یوز آف پاور کے ساتھ جو سب سے بڑا ایک وہ ہے, ایک بریک ہوتا ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی بائی دا پیپل بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں اپنے حکمرانوں کو یا اپنے پالیسی میکرز کو. میں نے بتایا ایک تو ہمارے ایٹیٹیوڈز میں پالیسی کا ایک وہ ہے, ایک چیزیں ہیں کہ میں جتنا رہا ہوں, میں نے گورنمنٹ سائڈ پہ بھی مختلف ادوار میں جو تھوڑا بہت تجربہ حاصل کیا ہے, اس سے مجھے یہ سامنے آیا ہے کہ ایک تو ہماری کوئی بھی کنسیڈرڈ پالیسی نہیں ہوتی. ہم چیزوں کو وقتی تناظر میں لے کے سمجھ کے فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اگنور کر جاتے ہیں کہ 5 سال بعد اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سوسائٹی پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال بعد چونکہ مجھے نہیں ہونا, میں اس آفس میں نہیں ہوں گا, میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں گا, تو میری بلا سے جو کچھ ہوتا ہے, میں جس کو پنجابی کے میں ایک بڑی اچھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈنگ ٹپاؤ, ہماری اپروچ ڈنگ ٹپاؤ اپروچ ہے کہ بھائی ڈنگ دو اور ٹپاؤ اور بس آگے جاؤ. دس از وائی وی آر سفرنگ ٹوڈے. میرے خیال میں میں کوئی زیادہ وہ اکیڈیمک بات نہیں کروں گا, لیکن اوور آل وہ مارکسسٹ کانسیپٹ میں ایک غیر شعوری ارتقاء ہے اور ایک شعوری ارتقاء ہے. ہماری دونوں کا بیڑا غرق ہے. ہم نہ شعوری طور پہ پراپرلی ارتقاء کر پا رہے ہیں, نہ غیر شعوری طور پہ تو جو ہو رہا ہے وہ تو ویسے بھی ہو رہا ہے. اب میں اس کانٹیکسٹ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, میں I'll try to narrow my focus down to this particular subject کہ یونیورسٹیز کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز کو اس طرح سے شاید اسٹریٹجائز نہیں کی, اپنے ہائر ایجوکیشن کو نہیں کیا, ہم نے اپنی ابتدائی تعلیم کو بھی, ایلیمنٹری ایجوکیشن کو بھی اس طرح سے نہیں کیا, ہائر ایجوکیشن کو بھی ہم نے اگنور کیا. ہم نے وقتی پالیسیز بنائی. مثلا آپ نے یہاں پہ بات کی کہ یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا جو پولیٹیکل جو ایک اوور آل پیراڈائم ہے, اور میں پولیٹیکل پیراڈائم کی بھی بات نہیں کروں گا, میں سوشو پولیٹیکل پیراڈائم کی بات کروں گا. ہمارا سوشو پولیٹیکل پیراڈائم میں بنیادی طور پہ ڈیفیکٹس ہیں, فلاز ہیں. اٹس اے ڈیفیکٹیو سسٹم, جس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں جس کو میں کہوں گا سسٹمک فلاز ہیں ہمارے اندر, سسٹم کے اندر نقائص ہیں. اور وہ ایسے کہ جو شخص الیکٹ ہو کر آتا ہے اور اس کی گورنمنٹ جس پارٹی کی بنتی ہے, اس پر عام عوام کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ میرے ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بناؤ. وہ جو ایم پی اے ایم این اے ہے, اس کے اوپر سب سے بڑی آبسیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے کو خوش کرے کیونکہ اس نے اگلی مرتبہ الیکشن جیتنا ہے. گورنمنٹ کی بھی یہی پرائورٹی ہوتی ہے کہ فیتا کاٹو, بس فیتا کاٹ لیا تو کام ہو گیا, سیاست ہو گئی. اور لوگ بھی تالیاں بجاتے ہیں. اگر آپ وہ فیتے نہ کاٹیں تو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکلی جو مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کے مظاہر یہ نکلتے ہیں جو ہم آج جس کو ہم رو رہے ہیں, اور یہ ہمارے ہر سیکٹر میں ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز اگر ہر سیکٹر میں, تو برطانیہ, میں وہاں سے پڑھا ہوں, جرمنی میں تھوڑے بہت وقت ضائع کیا ہے پڑھائی میں, فرانس میں تھوڑا وقت ضائع کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے تو وہاں دیکھیں, وہاں تو ہر گلی محلے میں بھی یونیورسٹیاں ہیں. پہلے ایک پولی ٹیکنکس ہوتی تھی انگلینڈ میں, یونیورسٹیز ہر شہر میں ایک آدھ ہوتی تھی. اس کے بعد انہوں نے اب ہر پولی ٹیکنک کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. اب تو پرولیفریشن آف انسٹیٹیوشنز جو ہائر ایجوکیشن میں ہے, میرے خیال میں اٹس ناٹ اے نوول فینومینا ہیئر ان پاکستان. کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اور جگہوں میں بھی ہوا ہے. البتہ اور جگہوں نے اس کو شاید بہتر انداز میں ریگولیٹ کیا, ہم نے اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر کے فارغ کر دیا. یہی ہم آج رو رہے ہیں. اسی طرح میں اس کانٹیکسٹ میں بھی جاؤں گا کہ یونیورسٹیز میں
جو تبدیلی آ رہی ہے سوسائٹی میں جس دور میں اس پشاور یونیورسٹی، میں خیبر میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہوں، میں نے پہلی ڈگری میڈیسن میں کی، اور میں وہاں جب پڑھ رہا تھا تو ہمارے دور میں میڈیسن اور انجینئرنگ میں لوگ کیوں آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے کہ ایک سوشل کمپلشن تھا. ہم ایک سوشل کنسٹرکٹ کریٹ کرتے ہیں پہلے خود بیٹھ کر، اس میں ہمارا جو بھی ہمارے بعض اوقات ہماری سوچ ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نقالی کرتے ہیں، اور ہم اس نقالی کے نتیجے میں ایک سوشل کنسٹرکٹ کو کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بننا جو ہے نا یہ قابلیت کی نشانی ہے، انجینئر بننا بڑا زبردست کام ہے. سارے میڈیکل اور انجینئرنگ میں جو بھی FSC کرتا ہے میڈیسن انجینئرنگ میں جا رہا تھا. رزلٹ کیا نکلا؟ ہم نے جیسے کہ رشین جس کو ابھی مار دیا تھا، جو اس گروپ کا ویگنر گروپ جو تھا جس کا پوٹن کا مخالف تھا ابھی ریسنٹلی، اس کی ایک بڑی اچھی اس نے ایک انٹرویو میں کہا، اس نے کہا کہ رشیا از گڈ ایٹ پروڈیوسنگ مرسنریز. ان دا سینس اس نے کہا اس لیے مرسنریز ہم اچھے پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، بہت بڑی فوج تھی سوویت یونین کے دور میں، وہ سارے بیکار ہو گئے. اب ہم ان کو کیا کریں؟ ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو ہم انہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، بھائی جا کے جنگیں لڑتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. تو ہم نے بھی ڈاکٹر انجینئر ان دا فارم آف مرسنریز پیدا کیے، باہر بھیج دیے، برین ڈرین ہو گیا. ہم نے ان کو کوئی کام نہیں دیا. ہمارے پاس نہ اسپتال ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں وہ کوئی فائدہ دیں. انڈسٹری کا حال آپ کے سامنے ہے، بجلی نہیں ہے تو انڈسٹری کیا چلے گی؟ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے پوری دنیا کو اپنے لوگ سپلائی کر دیے، لیکن خود ہم فارغ ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی، لانگ ٹرم ویژن ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم ویژن ہم نے کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا. کوئی شخص اگر لانگ ٹرم ویژن کی بات کرتا ہے ہم اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہماری پرابلم ہے، یہ ہماری ایک وہ ہے، ہمیں فوری طور پر ایکشن چاہیے اور آج ہی چاہیے. اسی لیے ہم اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ٹورڈز جو ایک عام سوسائٹی سے کیپٹلزم کی طرف سفر ہوا، جو کیپٹل کا ہولڈ آیا ہے معاشرے میں، اور دیٹ ہیز بین ان اے وے ایگزاسربیٹڈ بائی یہ جو آپ کا انفارمیشن کا جو دور آیا ہے، اس نے آپ کو اتنا مغلوب کر دیا ہے کہ اب آپ کے پاس خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا فقدان آتا جا رہا ہے. یو اونلی ریئیکٹ. آپ ایک یہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ آج سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، آپ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہر چیز آپ کو نہیں آ رہی. اب یہ جو ریگولیشن اور میکینزم اور مینجمنٹ کا ہمارا ایک چیلنج ہے، اس کو ہم کس حد تک کمپلائی کر رہے ہیں، اس کو ہم کس حد تک کنفرنٹ کر رہے ہیں. میرے سامنے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. میرے خیال میں ہم نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ پی ٹی اے کو کہہ دو کہ وہ فیس بک کو بند کر دے، پی ٹی اے کو کہہ دو وہ ٹویٹر کو بند کر دے. بھائی بند کرنے سے کیا ہوگا؟ بند کرنے سے وہ چیز ختم تو نہیں ہوگی. آنکھیں بند کرنے والی بات ہے کہ کبوتر دیکھ کے بلی کو آنکھیں بند کر لیتی، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے اسکالرز، اب میں سوری میں آپ سے، آپ سب اسکالرز ہیں، میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے اسکالرز میں انوویشن کا کیا وہ ہے کنٹریبیوشن ہے کسی بھی فیلڈ آف نالج میں؟ میں نے میڈیسن کی میں بات کرتا ہوں، شروع وہاں سے لے لیتا ہوں. میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. میں نے یا تو برٹش آتھرز کو پڑھا میڈیسن میں، یا امریکن آتھرز کو پڑھا، اور اس کے بعد اگر میں نے کسی کو پڑھا تو میں نے انڈینز کو پڑھا. انڈینز کو میں نے اس لیے پڑھا کہ انڈینز نے وہی چیز جو وہ بھی کوئی انوویٹو بات، ان کی بھی کوئی نئی بات نہیں ہوتی. گریز اناٹمی کو یا جو ہے گائٹن کی فزیولوجی کو انہوں نے سادہ انگریزی میں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی تھی اس میں لکھ کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. ہم جا کر ان کی کتابیں خریدتے تھے کہ یہ یونیورسٹی بک ایجنسی سے، اور وہ براؤن گندے سے کاغذ پہ چھپی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں، ہم لیتے تھے اور ہم پڑھتے تھے. اور ہاں ایک اور چیز بھی، اسٹوڈنٹس میں بڑا وہ کیونکہ سائز چھوٹا تھا، نقل کرنے کے لیے بڑی آسان ہوتی تھی، ہار کے جیب میں لے جائیں اور اسے کاپی کر لیں. تو یہ چیزیں ہمارے اسکالرس کا اس وقت بھی یہ حال تھا. میں ابھی ریسنٹلی جرمن ایک یونیورسٹی کے ایک اس کے لیے میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا، اور مجھے لوکل پشتو لینگویج کے اوپر فلولوجیکل کانٹیکسٹ میں کوئی میٹیریل چاہیے تھا. آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اٹ. مجھے نہیں مل سکا کیونکہ پشتونوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا اپنی زبان پہ اس حد تک، وہ اس لیول آف اکیڈمیا میں جو کہ جہاں پہ آپ کو وہ چیز چاہیے ہوتی. ہاں یہاں پر ہم نے کتابیں بہت لکھی ہیں، لیکن نیریٹو ہے اس میں، ڈسکرپٹیو ہیں اس میں، انالیٹیکل کمپوننٹ بالکل نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہی پشتونوں نے پشتون زبان پر، پشتون ثقافت پر غیر پشتونوں نے بہت ان ڈیپتھ لکھا ہے. حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیسے ہمیں اتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. میں اسکالرس کو یا انٹلیکچوئلس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، ہمارا کلچر ہی ایسا ہے. یہاں پہ آپ اس چیز کو
رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. یہاں پہ جس چیز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کس کے پاس گاڑی کون سی ہے, BMW کون چلا رہے ہیں, اور وہ کیا نام ہے V8 کون چلا رہے ہیں, اور یہ ہماری سوسائٹی کے میٹیریل وہ چیزیں آ گئی ہیں. اب یہ جو میٹیریلزم کی غلامی ہم نے شروع کر دی ہے, اس نے ہماری انٹلیکچول کیپیبلٹی کو بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا, کیونکہ وہ ہم ہر چیز کو, کامیابی کو پیسے کی شکل میں تولتے ہیں یا گریڈز کی شکل لکھتے ہیں. تو جب یہ ہوگا تو سوسائٹی میں یہ جو علامات جن کو ہم آج رو رہے ہیں یہ یقیناً ہوں گی, اور آپ کو ان بیماریوں کا پھر مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کوکین اور ہیروئن کو عام کرنا ہے تو پھر ہر گلی اور ہر محلے میں آپ کو نشئی جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ پڑے رہے نظر آئیں گے. یہ تو ایک فیکٹ ہے, اور ریسورسز آپ کے وہ ہیں نہیں. ریسورس جنریشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا, وہ ایک سور ایشو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں تدارک کرنا چاہیے. یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن حکومت بھی فائر فائٹنگ کر رہی ہے, ہم بھی فائر فائٹنگ موڈ میں ہیں. ہم ہر روز اٹھتے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, اور ہم اس واقعے کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ نہ آپ کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں, نہ آپ کے پاس وہ ٹائم اور پیشنس ہوتا ہے, اور نہ قوم آپ کو اتنا ٹائم دینے کے موڈ میں ہے. دے ڈونٹ گیو یو دیٹ ٹائم, وہ آپ کو وہ لگژری سے پلان کرنے نہیں دیتے. اس ساری بات کا نچوڑ میں آتا ہوں. یہ جو فیصلے ہوئے, آپ نے خود بات کی جی, ہر ضلع میں یونیورسٹی بن گئی, پھر ایک ایک یونیورسٹی کو 2-2 ہزار کنال کی زمین دے دی گئی. ہم نے مردان یونیورسٹی کو, انجینئرنگ یونیورسٹی کو, چارسدہ یونیورسٹی کو ہزاروں کنال کی زمینیں حکومت نے سیکشن 4 اپلائی کر کے عوام سے لے کے ان کو دے دی. آج ہمارے پاس ان کو دینے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کو. یہ ابھی 13 ارب روپے کی آپ نے بات کی, 13 ارب روپے ہمیں دینے ہیں ایک کے, اور کوئی ٹوٹل 26 ارب روپے بنتے ہیں جو ہم نے دینے ہیں, جو ہماری لائبلٹی ہے, جو ہم نے یونیورسٹیز کو زمینیں دی ہیں, اور اب ان کے پیسے ہم نے واپس کرنے. اس پر بات ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم ان زمینوں کو اگر بیچ دیں دوبارہ, اب ہم لیگلی وہ بیچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ لوگ کورٹ میں جا کے انہوں نے کورٹ سے آرڈرز لیے ہوئے. تو ہم عارضی طور پر, وقتی طور پہ فیصلے کر کے اس جال میں اپنے آپ کو خود پھنسا کے بیٹھ کے پھر رونا روتے ہیں. یہ ہمارا ایک ازلی پرابلم ہے. بہرحال میں I don't have solutions, I can only listen to your مطلب کیا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد میں یقیناً ہائر فورم پہ وزیر اعلیٰ صاحب سے اور ان سے میں بات کروں گا. میں اس کو ڈیفینیٹلی اٹھاتا ہوں, اور کی بھی ہے کوشش. کچھ عرصہ پہلے میں نے خود اپنے طور پر, not to do with it has nothing to do with my area of responsibility, لیکن میں نے اسٹوڈنٹ یونینز کے, اسٹوڈنٹس کے مختلف تنظیموں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کیا, انٹریکشن کیا مختلف جگہوں میں, اور اس سے ہم نے کر کے آئے ڈسکسڈ اٹ ود دا چیف منسٹر, اور ہم نے اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا اعلان کیا. اب اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا اعلان, مجھے پتہ ہے اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے. میں خود اسٹوڈنٹ یونینز میں رہا ہوں, الیکشنز بھی لڑے ہیں, جیلیں بھی کاٹی ہیں, لڑائیاں بھی کی ہیں. جیسے میڈم نے کہا سیاست کرتے ہیں, یقیناً سیاست کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ گلاس مجھے پسند نہیں ہے, اس کو یہاں رکھ دو بس تاکہ مجھے نظر نہ آئے. یہ غلط اپروچ ہے. آپ اس چیز کو کنفرنٹ کریں, اس میں بہتری کی کوشش کریں. اسٹوڈنٹ یونینز پوری دنیا میں ہیں, موجود ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم خرابی کو بنیاد بنا کر اس پورے سسٹم کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ اپروچ شاید عملی اپروچ نہیں ہے. اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنی اپروچ کو بدلنا بڑا ضروری ہے. ہم اس دور میں جس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں وہ سرمایہ کا, سرمایہ دارانہ نظام کا چیلنج ہے. سرمایہ دارانہ نظام جن ملکوں سے ہمارے پاس آیا ہے, جس کی ہم نے نقل کی ہے, وہ نظام بذات خود اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی اور اس میں امپرومنٹ کی ہے. ہم نے ان کی ہر چیز کاپی کر کے ڈٹو وداؤٹ ریشنلائزنگ اٹ ہم نے اس کو کاپی کر لیا ہے. اور یہ ہمارے انٹلیکچوئلس کا بہت بڑا فقدان ہے کہ جو معاشرے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, ریئیکٹیو معاشرے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ نقال معاشرے ہوتے ہیں. یہ میں ہسٹوریکل انالیسز اپنی گفتگو کا کر رہا ہوں. وہ خود انوویٹ کر کے چیزیں نہیں بناتے, وہ ہمیشہ دوسروں کی نقل کرتے ہیں. ہم بھی نقال ہیں, ہم نے نقالیاں کی ہیں کئی چیزوں میں ہم نے نقالیاں کی. ہم نے اپنی تدریس کے نظام میں مختلف ملکوں کو کاپی کیا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, میں مشرف صاحب کا ایڈوائزر رہا ہوں, 6 سال ان کے ساتھ تھا, ان کا پریزیڈینشیل ایڈوائزر تھا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی جو اسکیمیں تھیں ان میں کئی چیزیں غلط تھیں, کئی چیزیں شاید ٹھیک بھی تھیں, لیکن جب وہ لے کر آئے تو انہوں نے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہ ہو سکا, کیونکہ سسٹم کے اندر میں نے جیسے بتایا سسٹمک فلاز ہیں. چاہے کوئی بھی سسٹم, آپ ہیلتھ کیئر کا سسٹم لے آئیں, اب ہم امریکن سسٹم کو یہاں پہ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکن ہیلتھ کیئر سسٹم, ہم نے برٹش ہیلتھ کیئر سسٹم NHS کو, نیشنل ہیلتھ سروس کی, وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی. کیا بنا؟
کچھ بھی نہیں, ہسپتال ہمارے اسی طرح ہی رہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے وہ جو ایک وہ جو اوور آل پیراڈائم ہے ہم اس کو نہیں بدلتے, ہم بس وہ ایک کاسمیٹک قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہ ہماری اوور آل اپروچ ہے. میری یہ رائے ہے کہ ہمیں اس پر کنسیڈرڈ سوچنا چاہیے, سٹیپس لینے چاہیے. حکومت سے اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ معاملات کو ٹھیک کریں گے تو میرے خیال میں, میری ذاتی رائے ہے, اور یہ میں اس وقت کوئی حکومتی پالیسی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا, میں ایک ذاتی حیثیت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایک ایسی توقع ہے کہ جو شاید جلدی اس پہ وہ نہ ہو سکے. آپ کی توقعات وہ ہونی چاہیے کہ حکومت کو بھی آپ نے ساتھ ہی لے کے چلنا ہے, ان کو دھکا دینا ہے, اور حکومت بھی رسپونڈ کرے گی لیکن دھکے کے ساتھ کرے گی. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ہم آہستہ آہستہ امپرومنٹ کی طرف کوشش کر رہے ہیں. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا اینڈ میں, علامہ اقبال کا ایک شعر ابھی ذہن میں وہ آیا ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے, عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے, روح کی قبض تیری دے کے تجھے فکر معاش. فکر معاش جو ہے اس نے ہماری روحیں قبض کر لی ہیں. ہماری ہر چیز کے پیچھے کیپٹل کا انفلوئنس ہے, اور دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا, زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. تھینک یو.